ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسلسل خاندان طہارت کے تذکرے کے ذریعے اپنی فکر اور اپنے عمل کی طہارت کا انتظام کر سکیں. اور اگر خاندان طہارت کا یہ تذکرہ نہ ہوتا تو نہ ہماری فکر طہارت کے نزدیک جا سکتی تھی اور نہ ہمارا عمل اس قابل ہو سکتا تھا کہ ہم اسے لے کر روز قیامت پروردگار کے سامنے پیش ہو سکیں. ابتدائی کلام میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، موضوع تو آپ کے سامنے زیارت وارثہ رکھا ہے اس سہ روزہ سلسلہ مجالس کے لیے، لیکن زیارت وارثہ ایک طولانی اور تفصیل طلب موضوع ہے اور اس سہ روزہ مجالس میں اس کا احاطہ کرنا اور اس کو بیان کرنا ناممکن ہے. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ کم از کم اس کا جو پہلا جملہ ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اس پہلے جملے کو اور اس کی تشریح کو اور اس کی تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور ہم ان زیارات سے اور اس خزانے سے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اپنے آپ کو نزدیک کر سکیں، اپنے آپ کو آشنا کر سکیں ان مطالب سے. اور یہ انہی کا لطف ہے، انہی کا کرم ہے، ان کی نظر خاص ہے کہ اگر وہ نہ سکھاتے کہ حسین کو سلام کیسے کرنا ہے تو ہم گناہگاروں کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم حسین کو سلام کرنے کا حق ادا کر سکیں. یہ تو حسین کی اولاد کا، حسین کی نسل کا، حسین کے بعد آنے والے 9 ائمہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمارے جد حسین کو سلام کیسے کرنا ہے، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. انسان قاصر ہے معرفت حسین ابن علی سے، سمندر کی معرفت کوئی نہیں حاصل کر سکتا. اپنے اپنے ظرف کے مطابق سمندر سے پانی ضرور بھر سکتا ہے لیکن مکمل سمندر کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. میں اور آپ بھی اپنے ظرف کو لے کر اس ایام عزا میں حسین ابن علی کے دریا کے کنارے آئے ہیں تاکہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق معرفت کا انتظام اور اہتمام کر سکیں اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق طہارت سمیٹ سکیں تاکہ باقی 10 ماہ کے اندر ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ جیسے حسین ابن علی چاہتے ہیں اور اگر زندگی ویسے گزرتی چلی جائے جیسے حسین چاہتے ہیں تو پھر موت بھی ویسی ہو جاتی ہے جیسے حسین چاہتے ہیں.
زیارت عاشورہ میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، پروردگار میری زندگی کو حسین اور حسین کے آباء و اجداد اور حسین کی نسل جیسی زندگی قرار دے دے، اور میری موت کو بھی ان کے جیسی موت قرار دے دے۔ یعنی گویا پیغام یہ ہے کہ اگر حسین کی مانند مرنا چاہتے ہو تو اس کا مقدمہ یہ ہے کہ حسین جیسی زندگی گزارنا سیکھو۔ جو حسین جیسی زندگی گزارتا ہے وہی حسین جیسی موت کو گلے لگانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ میں ابتدائی کلام میں صرف اس فرش ازاں سے متعلق اور اس فرش ازاں کے فلسفے سے متعلق ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں صرف چاہتا یہ ہوں کہ جو جوان یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے اس بات کو واضح کیا جائے کہ کیوں ہم ہر سال 2 مہینے 8 دن اس فرش ازاں کو بچھاتے ہیں، کیوں ہم اہتمام اور انتظام کرتے ہیں کہ ماتم کیا جائے، تابوت برآمد کیا جائے، تعزیہ اٹھایا جائے، علم اٹھایا جائے، ذوالجنان نکالا جائے، عزاخانہ سجایا جائے، مجلس برپا کی جائے، رویا جائے، کیوں؟ اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو اگر جانے والا چلا بھی گیا تو 2 4 8 10 دن چہلم تک برسی تک اس کے لیے غم کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مرحوم کے لیے ہر سال 2 مہینے گریے کا انتظام اور اہتمام کیا جائے۔ کیا ہے ایسا نام حسین ابن علی میں اور ذکر حسین ابن علی میں کہ ہم ہر سال 2 ماہ اس غم میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم ہر سال اس فرش ازاں کو بچھاتے ہیں؟ تو میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے، تاکہ بات طولانی نہ ہو جائے، ایک مثال کا اور ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں تاکہ بہت آسانی سے بات آپ کے اذہان تک منتقل کر سکوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں 1900 کے ابتدائی سالوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا یونان میں، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس وقت کی عدالت میں کیس دائر کیا، اور وہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس تھا، ایک یونیک کیس تھا، ایک منفرد کیس تھا۔ اور وہ کیس یہ تھا کہ آج سے 2500 سال پہلے یونان کی سرزمین پر ایک قتل ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قتل کی تحقیقات کی جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، 2500 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 2500 سال پہلے ایک قتل ہوا ہے، کسی کو مارا گیا ہے، کسی کا مرڈر ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو عدالتی نظام قائم ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے پر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا، بلکہ پہلے مرحلے میں آپ کیس چلائیں گے، تحقیقات کروائیں گے۔ جب اس مرحلے تک کیس پہنچ جائے اور ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ جو ملزم ہے یہ مجرم بھی ہے، اور جس پر الزام لگایا گیا ہے واقعاً وہ قصوروار بھی ہے، پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ چونکہ یہ مر چکا ہے اس لیے ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، اور سزا نہیں دے سکتے اس لیے اس کیس کو کلوز کرتے ہیں۔ تو قانون کا اور عدلیہ کا طریقہ کار یہ ہوتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ 2500 سال پہلے کا ہے تو کیا ہوا، اگر کسی نے کیس دائر کیا ہے تو آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو قصوروار تک پہنچنا پڑے گا، آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ جو آ کر ادعا کر رہا ہے کہ فلاں شخص قاتل ہے یہ صحیح بات بھی ہے یا غلط۔ تحقیقات ہوئیں، انویسٹیگیشن ہوئی، اور انویسٹیگیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہاں بھائی 2500 سال پہلے ایک شخص تھا جو یونان میں رہتا تھا، مفکر تھا، افلاطون مقتول ہے، مظلوم مارا گیا، اور اس بادشاہ کو سزا دی جائے۔ اور جب کیس کلوز ہوا تو کہا گیا کہ وہ جو شخص ہے بادشاہ کہ جس نے قتل کیا تھا وہ چونکہ مر چکا ہے، 2500 سال پہلے کا کیس ہے، اس لیے ہم اس کیس کو کلوز کرتے ہیں۔ بہت توجہ سے آپ نے سنا، میں گفتگو کو بس نتیجے تک پہنچا رہا ہوں اور اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن صبح ایک اخبار کے ایک صحافی نے انٹرویو کیا اس شخص کا کہ جس نے کیس دائر کیا تھا، اور اس سے سوال یہ پوچھا کہ بھائی تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت برباد کیا، عدلیہ کا وقت برباد کیا، 2500 سال پہلے نہ قاتل زندہ نہ مقتول زندہ، کسی کا پتہ نہیں کہ کون کہاں سے تعلق رکھتا تھا، اور تم نے 2500 سال کے بعد یہ کیس کیوں دائر کیا؟
اپنا بھی وقت ضائع کیا، عدلیہ کا بھی وقت ضائع کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ کام میں نے اپنے نفع کے لیے نہیں کیا، اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا۔ کہا پھر کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، میں نے یونان کی خاطر کیا۔ کہا کیا مطلب تم نے یہ کام یونان کی خاطر کیا؟ کہا دیکھو جب بھی تاریخ لکھی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ افلاطون کو یونان میں مار دیا گیا، کوئی ایک بھی اس کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایک بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایک بھی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ افلاطون صحیح کہہ رہا ہے۔ سارا کا سارا یونان بادشاہ کے ساتھ کھڑا تھا، افلاطون اکیلا کھڑا تھا۔ یہ ایک سیاہ دھبا تھا یونان کے چہرے پر، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کیس کو دائر کرنے کے ذریعے سے یونان کے چہرے پر لگے ہوئے سیاہ دھبے کو مٹاؤں، اور آئندہ سے جب بھی تاریخ یہ لکھے کہ افلاطون کو قتل کرنے والا یونانی تھا تو یہ بھی لکھے کہ افلاطون کے لیے آواز اٹھانے والا بھی یونانی تھا۔ اب یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم ہر سال فرش ازاں کیوں بچھاتے ہیں۔ ہم ہر سال فرش ازاں اپنے نفع کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے نہیں بچھاتے، بلکہ ہم اس لیے بچھاتے ہیں کیونکہ یزید وہ سیاہ دھبا ہے جو اسلام کے چہرے پر لگا ہوا ہے۔ اگر ہم فرش ازاں نہ بچھائیں تو دنیا یہ سمجھے کہ یزید والا اسلام ہی درست اسلام ہے۔ ہم فرش ازاں بچھا کر کے بتاتے ہیں کہ یزید والے اسلام کو اسلام مت سمجھنا، بلکہ جو 2 مہینے حسین کے منبر سے بیان کیا جا رہا ہے وہ صحیح اسلام ہے۔ تو دراصل یہ اسلام کے دامن پر لگے ہوئے دھبے کو مٹانے کے لیے ہے۔ وہ جو یزیدیت کا دھبا اسلام کے دامن پر لگا ہوا ہے، کوئی یہ دیکھ کر نہ کہے کہ ہاں یہ جو یزید والا اسلام ہے اسے تم اسلام کہتے ہو۔ لوگوں کو صحیح اسلام کی معرفت کروانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر حسین کو قتل کرنے والا نام نہاد مسلمان اور کلمہ گو تھا تو آج 1400 سال بعد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر گرمی میں بیٹھ کر رسول اللہ کے نواسے کا ذکر کرنے والا بھی کلمہ گو ہے۔ تم صرف اس کلمہ گو کو نہ دیکھو، تم دیکھو کہ یہ کلمہ گو کون ہے جو 1400 سال کے بعد بھی اپنا سب کچھ حسین ابن علی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں صرف اس بات کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس فرش ازاں کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم اس کام کو کیوں انجام دیتے ہیں، تاکہ اگر ہمارے جوانوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے کوئی سوال کرے تو ان کے پاس جواب ہو کہ ہم اس فرش ازاں کو کیوں بچھاتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کی حد تک میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آئندہ آنے والی نشستوں میں اس آیت کو اور زیارت وارثہ سے اس کا کیا تعلق ہے اور میں نے کیوں اس آیت کا انتخاب کیا ہے، ان سب باتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ مبارکہ انبیاء کی اور ایک سورہ مبارکہ سجدہ کی، ملتی جلتی ہیں، دونوں کے اندر الفاظ بہت ایک جیسے ہیں۔ وہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس میں ایک منہم کا اضافہ ہے، اس میں منہم نہیں ہے۔ اس میں بات کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم امام بناتے ہیں، وَجَعَلْنَا ہم امام بناتے ہیں، یعنی تم اپنے کرنے والے کام انجام دو، ہمارے کرنے والے کاموں کو انجام دینے کی کوشش نہ کرو۔ امام بنانا ہمارا کام ہے، اگر تم ہمارے کام میں دخالت کرو گے تو پروردگار کا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار کسی بھی کام میں شریک کو برداشت نہیں کرتا۔ بھائی میں اور آپ ہے نا، میں مثال کے طور پر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس کے بعد یہاں سے جانے لگا، میرے ساتھ کوئی بیگ ہے، مثال کے طور پر کوئی سوٹ کیس ہے، مجھ سے نہیں اٹھ رہا، تو آپ نے کہا کہ مولانا ایک طرف سے آپ اٹھا لیجیے، ایک طرف سے میں اٹھا لیتا ہوں، ہم دونوں مل کے اٹھا لیتے ہیں، آپ کا بھی وزن ہلکا ہو جائے گا، میں بھی شریک ثواب ہو جاؤں گا۔ پروردگار کی سنت یہ ہے کہ پروردگار یہ کام نہیں کرتا کہ تم بھی کر لو اور میں بھی کر لوں، یا تم کر لو یا میں کر لوں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریک ہو رہا ہے وہ مکمل اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کسی کے ساتھ مل کے کر رہا ہے۔
اور اگر پروردگار کسی کے ساتھ مل کے کوئی کام انجام دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی قدرت محدود ہو جائے گی، اور جس کی قدرت محدود ہو جائے وہ پھر پروردگار کہلانے کے اور اللہ کہلانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی لیے پروردگار یہ کہتا ہے یا تم کر لو یا میں کر لوں۔ اگر اللہ کے کرنے والے کسی کام میں تم نے دخل اندازی کی تو پھر اللہ پیچھے ہٹ جائے گا، کر لو تم۔ اسی لیے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام بنانا ہمارا کام ہے۔ اب اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم امام بنانے کے کام کو انجام دینے کی کوشش کرو اور خدا تمہارا ساتھ دے تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لو یا مکمل اپنا بنا لو۔ اچھا اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو جسے بناتا ہے، اب توجہ فرمائیے گا، میرا موضوع گفتگو نہیں ہے لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو پیش کر رہا ہوں۔ جو جسے بناتا ہے وہ دراصل اپنا اختیار اس کے سپرد کرتا ہے۔ میں مثال دوں، بہت آسانی سے بات واضح ہو جائے گی۔ یہ ایک امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، کہا کہ بھائی اس کا انتظام کون چلائے گا؟ یہاں پر تو بہت سے نمازی آتے ہیں، یہاں پر تو مجلس میں شریک ہونے والے بہت سے لوگ آتے ہیں، یہاں تو اطراف میں بہت سے مومنین رہتے ہیں، تو انتظام کیسے چلے گا؟ کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ سب مل کر کسی ایک کو بڑا بنا دیتے ہیں تاکہ وہ اس مسجد کا انتظام چلائے۔ تو جب ہم سب نے مل کے بنایا تو ہم نے اپنا اپنا اختیار اس کے سپرد کر دیا۔ جو بنا رہا ہے وہ اپنا اختیار دیتا ہے، جتنا اختیار اس کے پاس ہے زیادہ سے زیادہ اتنا اختیار دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ بس جب انسان مل کے بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان مل کے بنائیں گے تو اپنا اختیار دیں گے۔ چونکہ انسان محدود، انسان کا اختیار محدود، انسان کا اختیار محدود تو انسان کے بنائے ہوئے امام کا اختیار محدود۔ اور اگر اللہ بنائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اپنا اختیار دے گا۔ جب پروردگار اپنا اختیار سپرد کرے گا تو خدا لا محدود، خدا لا محدود تو اس کا اختیار لا محدود، اور اس کا اختیار لا محدود تو اس کے بنائے ہوئے امام کا اختیار لا محدود۔ اب تمہارے سامنے آپشن ہے، تم چاہو تو محدود اختیار والے کو بنا لو، تم چاہو تو لامحدود اختیار والے کو قبول کر لو۔ محدود اختیار والا تمہیں بار بار یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے نہیں معلوم، اور لامحدود اختیار والا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر علی کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا بھی دو تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یقین میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اور ظاہر ہو جائے، کوئی چیز پتہ نہ ہو اور پتہ چل جائے، جس کے لیے سارا عالم کف دست کی مانند ہو، اس کی یقین میں کیا اضافہ ہوگا؟ تو اس آیت میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور جب ہم امام بناتے ہیں تو وہ پھر ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، وہ ہمارے طریقے سے ہدایت کرتا ہے، اس کا ہدایت کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس کا ہدایت کا اسلوب مختلف ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، عجیب ہے یہ آیت۔ اگر میں اسے عنوان قرار دوں اور موضوع قرار دوں تو اسی پر گفتگو رک جائے اور ٹھہر جائے۔ یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ وہ اچھے کاموں کو کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فاعل الخیرات ہیں، یہ نہیں کہہ رہا، کہہ رہا اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم اچھے کام کی وحی ان پر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک بات ہے فاعل الخیرات، نماز پڑھنے والا، ایک بات یہ ہے کہ ہم نماز دیں گے کس کے ذریعے سے، ایک بات یہ ہے روزہ رکھنے والا، ایک یہ ہے کہ اگر خدا روزہ دینا چاہے گا تو دے گا کس کے ذریعے سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، آپ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، اور ان ذوات مقدسہ کی صفات میں سے اور ان کے کمالات میں سے اور ان کے القابات میں سے ایک لقب بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ باب اللہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب اللہ کا دروازہ؟ دروازے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ دروازہ کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں سے باہر جائے گا وہ بھی دروازے سے جائے گا، جو باہر سے اندر آئے گا وہ بھی دروازے سے، یعنی جو بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا باب اللہ سے ہو کر کے پہنچے گا، اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ سے آئے گا وہ باب اللہ کے ذریعے سے ہو کر کے آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ 15
شعبان کو جو تمہارے اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہو کر کے پہنچتے ہیں، اور شب قدر میں جو تقدیر نازل ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے سے ہو کر کے نازل ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی نعمت آئے گی تب بھی باب اللہ کے ذریعے سے ہو کر کے آئے گی، اگر کوئی عمل جائے گا تب بھی باب اللہ کے ذریعے سے جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ ہو گئی سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت۔ اب آئیے سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم ان میں سے امام قرار دیں گے۔ یہ ان میں سے اس میں اضافی ہے اس آیت میں، منہم ان میں سے، وہاں پر تھا وَجَعَلْنَاهُمْ ہم انہیں امام قرار دیں گے، یہاں ہے ہم ان میں سے امام قرار دیں گے۔ کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیں گے۔ لما صبروا، جب وہ صبر کریں گے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر پختہ اور محکم اور راسخ یقین رکھتے ہوں گے۔ کام ان کا کیا ہے؟ ایک کام بتا رہا ہے پروردگار، دو خصوصیات بتا رہا۔ خصوصیات اور ہوتی ہیں، کام اور ہوتا ہے، درست۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ بھئی یہاں پر امام جماعت کی ضرورت ہے جو نماز پڑھائے، تو کہا اس میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ کیا خصوصیات یہ ہو کہ متقی ہو، تقوی رکھتا ہو اور نماز پڑھانا جانتا ہو، اور کام کیا ہے کہ نماز پڑھائے گا۔ کام اور ہے، خصوصیات اور ہے۔ قرآن مجید دو خصوصیات بیان کر رہا ہے، ایک کام بیان کر رہا ہے۔ خصوصیات کیا کیا ہے؟ لما صبروا، وہ صبر کریں گے۔ اب یہ صبر کی منزلت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بات سیروزہ مجالس میں آ جائے کہ صبر کسے کہا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیتوں پر راسخ پختہ محکم یقین رکھتے ہوں گے، ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہوں گے۔ نشانی کسے کہا جاتا ہے؟ نشانی اسے کہا جاتا ہے جو خود محو ہو جائے، جو خود مٹ جائے اور ایڈریس اور پتہ بتا دے اس کا کہ جس کی نشانی ہے، اسے کہا جاتا ہے نشانی، اسے کہا جاتا ہے آیت۔ کیا مطلب؟ کہا کہ خود فنا ہو جائے۔ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جب شیشہ خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں شیشے کا ڈیزائن کیسا ہے، شیشہ کس رنگ کا ہے، شیشہ کتنا بڑا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے خرید لیا، لا کے گھر پہ لگا دیا، اب اس پر دھبا بھی لگ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ شیشے پر دھبا لگا ہوا ہے، اور بعد میں گھر والے کہیں کہ اس پر اتنے دنوں سے دھبا لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ روز صبح اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، کہ ہم شیشے کو تھوڑی دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی جب آپ شیشے کو شیشے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو اس کے نقص نظر آئیں گے، لیکن جب آپ شیشے کو ایک آئینہ قرار دیں گے اپنے وجود کو دیکھنے کے لیے تو پھر آپ کو نقص نظر نہیں آئیں گے۔ کہا کہ یہ جو شیشے کو جب آپ اپنا وجود دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس شیشے کو کہا جاتا ہے آیت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے وجود کو محو کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے آپ کے وجود کو دکھانے کے لیے، اپنے دھبوں کو مٹا دیتی ہے، اپنے دھبوں کو اوجھل کر دیتی ہے، پنہان کر دیتی ہے، پوشیدہ کر دیتی ہے۔ اپنے اگر اس کے اندر کوئی دڑار پڑ جائے، اس کے اندر کوئی کریک آ جائے تو وہ اپنے کریک کو چھپا دیتی ہے، اپنی چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی شخصیت کو آپ کو دکھایا جا سکے۔ اسے کہا جاتا ہے آیت، اسے کہا جاتا ہے نشانی۔ اس لیے نشانی وہ ہے کہ جو ہمیشہ آپ کو پتے تک پہنچائے۔ اب میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کراچی میں ایک دفعہ ہم مجلس پڑھنے کے لیے گئے، جن کے یہاں مجلس پڑھنے جا رہے تھے انہیں فون کیا، کہا کہ وہ مجلس پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کی طرف ایڈریس بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا فلاں سڑک پر آپ سیدھے سیدھے تشریف لے آئیے، اور ایک جگہ پر فلاں کولڈ ڈرنک کا بورڈ لگا ہوگا، وہاں سے آپ مڑ جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس سڑک پہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، وہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ کولڈ ڈرنک کا بورڈ لگا ہوگا وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوبارہ فون کیا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ کولڈ ڈرنک کا بورڈ لگا ہو، وہاں سے مڑ جائیے گا، ہم تو 20-25 منٹ اس سڑک پہ گاڑی چلا چکے ہیں، نہ کوئی بورڈ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی کولڈ ڈرنک کا اشتہار نظر آ رہا ہے۔ کہا اچھا آپ رکیے، فلاں جگہ پر آ جائیے، ہم آپ کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لینے آ گئے، پھر جب جانے لگے کہنے لگے ارے مولانا کل تک یہاں کولڈ ڈرنک کا لگا ہوا تھا، آج تبدیل ہو گیا۔ کل تک یہاں جو اشتہار لگا ہوا تھا وہ کولڈ ڈرنک کا لگا ہوا تھا، آج تبدیل ہو گیا۔
تو نشانی وہ نہیں بتائی جاتی جو تبدیل ہو جائے، بلکہ نشانی وہ بتائی جاتی ہے جو ہمیشہ پتے تک پہنچائے، ہمیشہ مقصد تک پہنچائے، ہمیشہ ہدف تک پہنچائے۔ اسی لیے پروردگار نے جب زمین پر اپنی نشانیاں قرار دینا شروع کی تو ان سب نشانیوں میں آیت اللہ العظمیٰ قرار دیا علی کو اور اولاد علی کو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جس بھی نشانی کو دیکھو گے کبھی خدا کی یاد آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ پہاڑ کو دیکھا کبھی خدا کی یاد آئی، کبھی نہیں آئی۔ دریا کو دیکھا کبھی خدا کی یاد آئی، کبھی نہیں آئی۔ صحرا بیابان ریگستان کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، سورج چاند ستاروں کو دیکھا، کبھی خدا کی یاد آئی، کبھی نہیں آئی۔ سب سے بڑی نشانی وہ ہونی چاہیے جسے جب دیکھو خدا کی یاد آئے، صرف جاگتے میں اسے دیکھ کر خدا یاد نہ آئے، بلکہ وہ ہجرت کی شب بستر پر سو جائے تو اس کا سونا ایسا ہو کہ اس کے سونے کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جائے۔ اب گفتگو اس مقام تک آ گئی ہے تو یہ بات بھی سنتے ہوئے چلیے۔ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے مظالم تھے کہ جو ڈھائے گئے خاندان اہل بیت پر۔ انہی میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ امیر المومنین کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، گفتگو ہماری چل رہی ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہماری نشانیوں پر پختہ اور راسخ یقین رکھتے ہیں۔ امیر المومنین کے گھر پر حملہ کیا گیا اور امیر المومنین کے ہاتھ میں رسی باندھ کر بازار سے لے جایا جا رہا تھا۔ ایک یہودی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں نے اسے گھیر لیا، کہنے لگے جب ہم معجزے دکھا رہے تھے تب ایمان نہیں لائے، جب ہم دعوت دے رہے تھے تب ایمان نہیں لائے، جب رسول اللہ مدینہ سے نکال رہے تھے تم یہودیوں کو تب تم ایمان نہیں لائے، اور آج ہمارا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے، ہماری آپس میں لڑائی چل رہی ہے، آپس میں جھگڑا چل رہا ہے اور تم ایمان لے کے آ رہے ہو، کیا دیکھ لیا تم نے ایسا؟ کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہ بتاؤ پھر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں خیبر میں موجود تھا، قلعہ خیبر کے اندر، اور یہ جس کے ہاتھ میں تم نے رسی باندھی ہے نا، جب یہ آیا تھا اور اس نے قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑ کر ہلایا تھا تو قلعہ خیبر پورا اپنے مقام پر لرزنے لگا تھا۔ کسی کی جرأت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں رسی باندھے۔ اس کا ہاتھ میں رسی بندھوانا یہ بتا رہا ہے یہ کسی ایسے دین کا ماننے والا ہے جو اس کو یہ بتاتا ہے کہ کب 2 انگلیوں سے قلعہ خیبر کو اکھاڑنا ہے اور کب انہی ہاتھوں میں رسی بندھوانی ہے۔ کہا کہ یعنی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ صرف اس کی تلوار چلاتے وقت اسے دیکھ کر خدا یاد نہ آئے، بلکہ کبھی وہ تلوار نیام میں رکھ دے تو اس کا تلوار نیام میں رکھنا اس شان سے ہو کہ خدا یاد آ جائے۔ اسے حق ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کہلوائے، اسے حق ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی آیت بن کر اور آیت اللہ العظمیٰ بن کر دنیا والوں کے سامنے آئے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے، یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، کچھ اور باتیں اس آیت سے متعلق ہیں وہ آئندہ آنے والی نشستوں میں۔ اب آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں زیارت وارثہ پر۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ السلام، سلام کے موضوع پر۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ سلام، سلام وہ لفظ ہے جو ہر زیارت میں کثرت کے ساتھ تکرار ہوا ہے۔ صلوات سے زیادہ سلام کا لفظ تکرار ہوا ہے زیارتوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہی کی نشست میں انشاءاللہ ہم اس نتیجے کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ قرآن نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ آپ جو آیہ صلوات پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ وہ صلوات بھی بھیجتے ہیں، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ سلام زیادہ استعمال ہوا ہے زیارتوں میں صلوات سے، صلوات بھی استعمال ہوا ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ بھی استعمال ہوا ہے،
لیکن السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے جتنا زیادہ سلام استعمال ہوا ہے صلوات کی نسبت۔ اب آئیے قرآن مجید کی چند ایک آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت کی نشانی ہے 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے حبیب جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، بلکہ وہ خدا کی آیتوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ خدا کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت محمد مصطفیٰ کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت علی مرتضیٰ کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قیامت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ جتنی خدا کی نشانیاں ہیں، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن ہے، قرآن کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا آئے کہ جس کا ایمان مکمل ہو، صرف یہ نہ ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں، نہیں، بلکہ مسلمان ہو چکا ہو اور جو کچھ اسلام میں ہے اور جو نشانیاں اسلام میں قرار دیا گیا ہے کہ انہیں مانو، ان سب نشانیوں کو مانتا ہو، تو آپ کیا کریں؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ اس سے ابتدائی کلام کیجئے سلام کے ساتھ۔ ابتدائی کلام میں بات کو شروع کرتے وقت آپ اس کے سامنے سلام پیش کیجئے۔ اس کے بعد دوسرا جو سلام سے متعلق اہم بات ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ کیا ہے؟ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے، جب بھی تمہیں کوئی آگے بڑھ کر پہل کرے سلام کرنے میں، تو تم جواب دیتے وقت ویسا ہی جواب نہ دو کہ جیسا اس نے سلام کیا ہے، بلکہ اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو۔ اب یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے وہ روایتیں لے کر کے آتا کہ جس میں کوئی شخص آیا اور اس نے سلام کیا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، اور امام نے اس کو جب جواب دیا تو اس کے سلام سے بہتر جواب دیا، اور بعض دفعہ اس نے طولانی سلام کیا اور امام نے اس سے زیادہ طولانی اسے جواب دیا۔ اسی لئے کہا گیا کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ، اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، بہتر جواب دینے کی۔ واہ، سبز پتوں پہ حسن اور کہیں پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، نعرہ حیدری۔ یا تو اب دیکھیے کہ کتنا اہم پیغام ہے یہ، کہ ہمارے یہاں کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کچھ سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ وہ سلام کرنے میں پہل کر دیا کرتے تھے۔ آج یہ دیکھیں کہ یہ رواج کتنا ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن کتنا آہستہ آہستہ یہ رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا دکھانا ہے تو آپ سلام کی جگہ پر دوسرے انگریزی کے الفاظ استعمال کیجئے، اس سے آپ زیادہ پڑھے لکھے معلوم ہوں گے، زیادہ ترقی یافتہ معلوم ہوں گے، زیادہ ایجوکیٹڈ معلوم ہوں گے، زیادہ سیولائزڈ معلوم ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ اہل بیت کہ بتائے ہوئے راستے سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر فرش عزا پر کوئی نہ آتا ہو اور اس کی سوچ یہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو 2 ماہ حسین ابن علی کی درسگاہ سے دین حاصل کرتا ہو، اس کی فکر، اس کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی۔
اس کا سوچنے کا انداز حسینی ہونا چاہیے، اس کا فکر کرنے کا انداز حسینی ہونا چاہیے. اور حسینی انداز کیا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب یہاں پر کہا جاتا ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں، لیکن جو میں غلام خریدوں گا میں چاہتا یہ ہوں کہ پورے مملکت میں اعلان کروا دیا جائے کہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں اور میں غلاموں کے انٹرویو لوں گا، اور اس کے بعد پھر جو بہترین غلام ہوگا وہ میں خریدوں گا. اعلان ہو گیا پوری مملکت میں کہ بادشاہ سلامت کو ایک اہم کام کے لیے غلام چاہیے، اور اعلان یہ ہے کہ جو انٹرویو میں پاس ہوگا بادشاہ اسے اپنے غلام کے طور پر اپنے پاس رکھیں گے. کہا ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے غلام آ رہا ہے. بادشاہ کے پاس 3 ہی سوال ہیں اور وہ 3 سوال گھسے پٹے ہر ایک بندے سے پوچھ رہا ہے. پہلا سوال یہ کر رہا ہے کہ کہاں رہو گے، دوسرا سوال یہ کہ کیا کھاؤ گے، تیسرا سوال کیا ہے کہ کیا پہنو گے. پہلا غلام آیا، بھائی کیا کھاؤ گے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ دال بھی دے دیں گے تو کھا لیں گے. کہا اچھا کیا پہنو گے؟ کہا کوئی 1-2 جوڑے لباس مل جائے تو اسی پہ سال گزر جائے گا. کہاں رہو گے؟ کہا آپ اپنے اتنا بڑا آپ کا دربار ہے، کہیں بھی ایک کونے میں ہمیں جگہ دے دیجیے گا، وہاں رہ لیں گے. کہا ٹھیک ہے جاؤ، دوسرے کو بھیجو، تیسرے کو بھیجو، چوتھے کو بھیجو. ایک کے بعد ایک غلام آ رہا ہے اور اس کا جواب تقریباً وہی ہے جو پہلے غلام کا تھا. کوئی کہہ رہا ہے دال کی جگہ سبزی دے دیجیے گا، کوئی کہہ رہا ہے 2 جوڑے کی جگہ 3 جوڑے دے دیجیے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک گدا دے دیجیے گا، ایک تکیہ دے دیجیے گا. یہاں تک کہ ایک غلام آیا. بادشاہ نے پوچھا کہاں رہو گے؟ کہا جہاں آپ ٹھہرائیں گے وہاں رہ جائیں گے. کہا کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کھلائیں گے وہ کھا لیں گے. کیا پہنو گے؟ کہا جو آپ دیں گے وہ پہن لیں گے. بادشاہ نے کہا کہ اسے میں اپنی غلامی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ اس کا مالک اسے کتنے میں بیچے گا. وزیروں نے سوال کیا کہ بادشاہ مختلف لوگ آئے اور انہوں نے ایک جیسے جواب دیے، آپ نے ان سب کو رد کر دیا اور اسے قبول کر لیا، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ غلامی کسے کہا جاتا ہے. کہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی نہ رکھے بلکہ اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پر قربان کر دے، اسے غلام کہا جاتا ہے. جو بھی آیا وہ کہہ رہا تھا یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا، چھوٹی چیز ہی صحیح مانگ کر بتا رہا تھا کہ بادشاہ آپ کی مرضی اور ہے میری مرضی اور ہے. لیکن یہ جو غلام آیا اس کو پتا تھا کہ غلامی کسے کہا جاتا ہے. اس نے آنے کے بعد کہا جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا، جو آپ دیں گے وہ پہنوں گا، جہاں آپ رکھیں گے وہاں ٹھہروں گا. اس کا مطلب یہ اسے غلامی کے معنی پتا ہے کہ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پر قربان کر دے. اور اگر کوئی علی ابن ابی طالب کا غلام ہو تو حق یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اپنے آقا کی مرضی پر قربان کر دیا جائے. وہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اسے سلام کیوں کروں؟ علی کا چاہنے والا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم کہو کہ اگر وہ سلام نہیں کرتا تو میں سلام کیوں کروں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے آقا کا چاہنے والا ہے، اور جو آقا کا چاہنے والا ہو غلاموں کو زیب نہیں دیتا کہ اس سے دشمنی رکھیں. آپ توجہ فرمائیے، یہ محبت اور ولایت کا رشتہ کتنا اہم اور کتنا سنگین ذمہ داریوں کو لے کر کے آتا ہے. قیامت کے دن این روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک حرف اپنی طرف سے اضافہ نہیں کروں گا. قیامت کے دن پروردگار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہے گا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، کہ اے دختر رسول آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. کوئی سوال کرے گا کہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں، ان کا کمال کیا تھا، ان کا کارنامہ کیا تھا؟ اب آپ توجہ کیجئے، میں عین روایت کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی، ان کا کسی سے ہو گیا جھگڑا، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے اس کا، لیکن اتنا کر سکتے تھے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کریں. سامنے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، غیر موجودگی میں غیبت کر سکتے تھے. جیسے ہی ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں جس سے میری لڑائی ہوئی ہے اس کی غیبت کروں، فوراً خیال یہ آیا کہ جس سے لڑائی میری ہوئی ہے وہ فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہے.
انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا اس غیبت کرنے سے اس وجہ سے کہ وہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے. کہا قیامت کے دن پروردگار کہے گا فاطمہ آپ جنت میں جائیے تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کے چاہنے والے کی غیبت سے صرف نظر کیا آپ کی محبت کی وجہ سے. تو یہ ہے ولایت کا رشتہ, یہ ہے محبت کا رشتہ جو علی والوں کے درمیان اور حسین والوں کے درمیان اور فاطمہ زہرا کی محبت رکھنے والوں کے درمیان ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب آئیے, یہ سلام کا سلسلہ کیا صرف اسی دنیا تک رہے گا کہ نہیں؟ قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام. کہ جب ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو, اب یہ عمل صالح کی بھی کیا بحث ہے, اسے میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا, کہ ایمان اور عمل صالح انجام دینے والوں کو پروردگار قیامت کے دن جب جنت میں داخل کرے گا, ان جنتوں میں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, قرآن مجید کہتا ہے تحیتہم فیہا سلام. یہ جنت میں بھی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کا جو ایک دوسرے کا ادب کرنے کا طریقہ ہوگا, ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہوگا, وہ سلام ہوگا. یعنی یہ سلام صرف دنیا تک نہیں ہے, یہ سلام آخرت میں بھی ہے, یہ سلام جنت میں بھی ہے. اور جو یہاں ایک مومن کو سلام کرے گا, پروردگار اس دنیا کا عکس اس دنیا میں قرار دے گا, وہاں پر بھی وہ اس مومن کو سلام کر سکے گا. اور جو دنیا میں حسین ابن علی کو سلام کرے گا, پروردگار جنت میں اس دنیا کا عکس قرار دے گا اور وہاں اسے یہ توفیق دے گا کہ وہ حسین ابن علی کو سلام کر سکے. اب آپ نے تصور کیا کہ یہ جو ہم ہر نماز کے بعد حسین ابن علی کو, ائمہ طاہرین کو, امام رضا کو, امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں, گویا یہ توفیقات حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو پروردگار اسی سلام کی بدولت ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم جنت میں بھی ان ذوات مقدسہ کو سلام کر سکیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب آئیے, بس میں آخری بات اور گفتگو کو ختم کروں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, بقیہ گفتگو کو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سلام یعنی کیا؟ سلام یعنی یہ کہ جب سامنے والا ایک شخص آ رہا ہے, اب آپ تھوڑا سا آج کے زمانے میں مت رہیے, تھوڑا سا چلے جائیے آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے میں. ایک شخص یہاں سے آ رہا ہے, ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے, بیابان ہے, صحرا ہے, ایسا راستہ ہے جس پر سناٹا ہے, کوئی اور نہیں ہے. ابھی جو سامنے سے آ رہا ہے یہ مجھے لوٹنے کے لیے, مجھے قتل کرنے کے لیے, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے, یا یہ بھی گزرنا چاہتا ہے, میں بھی گزرنا چاہتا ہوں, کیسے پتہ چلے گا؟ اس پہچان کے لیے سلام کو قرار دیا گیا کہ جیسے ہی تم ایک دوسرے کو دیکھو تو کہو آپ پر میری جانب سے سلامتی ہو, یعنی میری طرف سے کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی اذیت, کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا. سلام یعنی کیا؟ کہ میری طرف سے کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی, یہ ہے سلام کا معنی. بس آج میں گفتگو کو اسی مقام تک لانا چاہ رہا تھا اور اسی مقام تک آ گئی, بقیہ گفتگو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہی سلام, سلام کا معنی اور تعریف کیا ہو گئی, دوبارہ ایک ساتھ میرے ساتھ دہرائیے کہ میری طرف سے کوئی نقصان آپ کو, میری طرف سے کوئی اذیت آپ کو نہیں پہنچے. یہی سلام جب میں حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو کر کے کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا میری طرف سے کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے, میری طرف سے کوئی اذیت آپ کو. امام جعفر صادق علیہ السلام, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں ایک راوی سے کہنے لگے تم اپنے نبی کو اذیت مت دیا کرو. راوی نے کہا مولا رسول اللہ کو تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا, ایک عرصہ ہو گیا جو رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور پردہ فرما گئے, میں کیسے انہیں تکلیف دے سکتا ہوں؟ امام نے کہا کہ تمہارے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور تمہارا عمل ان کی تکلیف کا باعث بنتا ہے.
یعنی گویا ایک زائر جب پہنچتا ہے زیارت وارثہ کی کتاب لے کر کربلا امام حسین کے حرم کے سامنے، یا شب جمعہ اپنے گھر کی چھت پہ جا کے، یا مسجد میں امام بارگاہ میں عزا خانے میں کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو یہ زیارت صرف زیارت نہیں ہے، بلکہ یہ زیارت عہد ہے اس بات کا کہ مولا میری طرف سے کوئی تکلیف آج کے بعد آپ کو نہیں پہنچے گی۔ یہ گویا ایک تعہد ہے، یہ عہد ہے، یہ ایک پرومس ہے امام کے سامنے، یہ امام کے سامنے اس کیفیت کا اظہار ہے کہ میں اس معرفت کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں کہ اب میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اب میرے عمل سے آپ کا دل ناراض نہیں ہوگا، اب میرے عمل سے آپ کو اذیت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مکمل عنوان کھلتا ہے، اور اس عنوان کو کہا جاتا ہے ارزائے اعمال۔ میں اس مکمل عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا، صرف ایک دو باتیں پیش کر کے اور آج کی گفتگو کو ختم کر دوں، تاکہ یہ سلام کا موضوع آج مکمل ہو جائے، اور کل ہم وراثت کے موضوع کو، السلام علیکہ یا وارثہ، وراثت کے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کس طرح سے ہمارے اعمال اہل بیت کے سامنے اور ہمارے امام کے سامنے جاتے ہیں؟ کہ ان الاعمال تعرض علی فی کل خمیس، امام کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں، ہر شب جمعہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ شب جمعہ انسان کچھ دیر نکالے اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے نامہ اعمال کو پاک و پاکیزہ کرے۔ بعض چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی سنتیں تھیں جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی، ان میں سے ایک کیا تھا؟ شب جمعہ گھر والوں کا بیٹھ کر ذکر اہل بیت کرنا۔ آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں ہمیں اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ گھروں میں شب جمعہ حدیث قصہ پڑھی جاتی تھی، زیارت عاشورہ پڑھی جاتی تھی، زیارت وارثہ پڑھی جاتی تھی، گھر میں موجود کسی چیز پر نظر دلوا کر اہل بیت کے صدقے سے اس نظر کو کھایا جاتا تھا، تناول کیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں ہوتی تھی، کوئی بہت طولانی ذکر نہیں ہوتا تھا، مختصر 15-20 منٹ ایک حدیث قصہ، ایک زیارت وارثہ، اور جو گھر میں بنا ہے اسی پر نظر دلوا کر اور اسے اہل بیت کا تبرک قرار دے کر اور اسے بابرکت غذا قرار دے کر اسے کھا لیا جاتا تھا۔ لیکن اب اس جدید دور میں کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، لیکن عزیزوں یہ کیا تھا؟ یہ دراصل اپنے نامہ اعمال کو امام کے پاس پہنچنے سے پہلے پاک کرنا تھا۔ یہ جو شب جمعہ بیٹھ کر حدیث کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھی جاتی تھی، خدا کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا کر حسین کا ذکر کر کے حسین پر بہے جانے والے آنسوؤں کے ذریعے خدا سے توبہ اور مغفرت طلب کی جاتی تھی، یہ دراصل مقدمہ تھا اس بات کا کہ میرا نامہ اعمال شب جمعہ جب میرے امام کی خدمت میں جائے تو وہ پاک و پاکیزہ اور گناہوں سے پاک ہو چکا ہو۔ تو ایک کہا گیا کہ ہر شب جمعہ ہمارے پاس تمہارے اعمال آتے ہیں۔ دوسرا فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ عُرِضَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى عَلِيٍّ، اور کہا کہ ایک اعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 15 شعبان کی شب کو نہ صرف اپنے زمانے کے امام کے سامنے بلکہ علی اور محمد مصطفیٰ کے سامنے بھی نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا، یعنی ہر انسان کا نامہ اعمال ہر شب جمعہ اس کے امام کے سامنے جاتا ہے، اور نہ صرف ہر شب جمعہ اس کے امام کے پاس جاتا ہے بلکہ سال میں ایک دفعہ امیر المومنین اور حضرت رسول کے سامنے بھی اس کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ جو زیارت ہے یہ کیا ہے؟ یہ دراصل زیارت مشق ہے، ٹریننگ ہے، تیاری ہے۔ کس بات کی؟ کہ یہ زیارت پڑھنے والا عہد کر رہا ہے کہ اے مولا، اے آقا، میری طرف سے کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی، میں آئندہ آنے والی اپنی زندگی سے متعلق یہ وعدہ کرنے کے لیے اور یہ عہد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اور اگر انسان اس عہد کو کرنے کے بعد اس پر پابند رہنے کی کوشش کرے تو یقیناً ایک قدم ان کی طرف بڑھاتا ہے تو وہ 10 قدم بڑھاتے ہیں، اور انہوں نے کربلا میں یہ کر کے دکھایا۔ حر نے 1 قدم بڑھایا تھا، حسین نے 10 قدم حر کی طرف بڑھایا، اور کیسا معاف کیا، کیسا معاف کیا، کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کیسا معاف کیا؟ بس انیس کے 2 مصرے سن لیجئے۔
کہ انیس بتا رہے ہیں کہ کیسا معاف کیا حسین ابن علی نے حر کو. دنیا میں معاف کیسے کیا جاتا ہے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا, آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا. یہ ہے دنیا والوں کے معاف کرنے کا طریقہ. جس نے اتنا بڑا قصور کیا ہو کہ آج سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کا ذمہ دار ہو, آج اہل بیت رسول کے خطرے میں پڑ جانے کا ذمہ دار ہو, آج حسین کے اکیلے اور تنہا رہ جانے کا ذمہ دار ہو, اسے تو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ جاؤ معاف کیا. لیکن حسین ابن علی نے کس طرح سے معاف کیا کہ انیس کہتے ہیں کہ تا حشر تو امام دو عالم کے ساتھ ہے, ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے. دنیا میں کوئی حسین کا عشرہ ختم نہیں ہوتا حر کے تذکرے کے بغیر. یہ ہے فاطمہ کے لال کا کرم, یہ ہے علی کے لال کا لطف کہ اب حسین کا فیصلہ یہ ہے کہ اے حر, قیامت تک جس بھی عزا خانے میں جس بھی منبر سے حسین کی بات ہوگی وہاں سے پہلے حر کی بات ہوگی. جہاں علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں گے, عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے, وہاں پہلے حر کے مصائب پڑھے جائیں گے. بس عزیزان گرامی قدر, قم میں مجلس ہو رہی ہے, ایک بزرگ مرجع تشریف فرما ہے, ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے. ذاکر نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس مرجع نے ذاکر سے کہا کہ بس اب بقیہ مصائب کل پڑھنا, آج یہ ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے. اور کہا کہ کئی دیر تک وہ بزرگ مرجع اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے آنسو بہاتے رہے, دھاڑے مار مار کر روتے رہے. وہ جملہ جانتے ہیں کیا تھا؟ ذاکر نے کہا تھا دخل زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں آئی. جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون ہو, وہ شرابیوں اور پست لوگوں کے دربار میں لائی جائے, وہ بھی بے ردا. کیا یہ بات رونے کے لیے کم ہے؟ دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں روتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کا کوئی شریف آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے گھر کی خواتین بے مکنا و چادر شرابیوں کے دربار میں آئیں؟ تم نبی زادیوں اور علی زادیوں اور فاطمہ زادیوں کو درباروں میں لے آؤ اور ہم روئیں بھی نہ, ہم اس پر آنسو بھی نہ بہائیں, ہم اس پر بین بھی نہ کریں, ہم اس پر چیخیں بھی نہیں, چلائیں بھی نہیں. طہارتوں کے وارثوں کو تم نے نجاستوں اور خباستوں کا دربار دکھایا. بس عزیزوں, ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب شام غریباں زینب نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا, بہن سب بچوں کو جمع کرو اور گنو کہ کون بچہ نہیں ہے. تاریخ نے لکھا کہ حسین جاتے جاتے خصوصی وصیت کر کے گئے تھے زینب سے کہ زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. کہ جیسے ہی ام کلثوم نے بچوں کی گنتی کرنا شروع کی, بچوں کو گننا شروع کیا, تو کیا دیکھا کہ 3 بچے نہیں ملتے. ایک سکینہ نہیں ملتی اور 2 مسلم کے بیٹے نہیں ملتے. 2 مسلم کے بیٹے نہیں ملتے, ایک سکینہ نہیں ملتی. کہ ام کلثوم آؤ پہلے سکینہ کو تلاش کریں. یہ علی کی 2 شیر دل بیٹیاں آئیں مقتل میں اور پکارتی جاتی ہے, بیٹی سکینہ کہاں ہو, بیٹی سکینہ کہاں ہو. ایک لاشے سے آواز آئی, زینب ذرا آہستہ, ابھی میری بچی تھک کے سوئی ہے. اس لاشے کے قریب آئے, سکینہ کو گود میں اٹھایا, بیٹا بابا کو کیسے پہچانا کہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہ پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگ گئی نا, کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا, میں مقتل کی طرف دوڑی اور کہتی جاتی تھی بابا بابا بابا. اس لاشے بے سر سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, اے میری پیاری بیٹی آ جا میرے سینے پہ سو جا. سکینہ کو لا کر جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر بٹھایا اور اس کے بعد کہا آؤ مسلم کے 2 بیٹوں کو تلاش کریں. مسلم کے 4 بیٹے تھے, 2 باپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے, 2 ماں کے ساتھ کربلا آئے تھے. کوفہ والے بچوں کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ سنتے رہتے ہیں, آئیے میں آپ کو بتاؤں ان 2 بچوں کے ساتھ کیا ہوا. اب زینب اور ام کلثوم چاروں طرف عزیزوں شرابیوں کا مجمع ہے, لشکر آدھا ہے, کوئی اپنا نہیں ہے, اور یہ 2 بیبیاں ان 2 بچوں کو مقتل میں تلاش کر رہی ہیں. یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے پہنچی, کیا دیکھا, دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے سے گلے مل کر سو رہے ہیں. ایک دفعہ زینب نے کہا, بہن دیکھو نہ دینے کو پانی ہے نہ کھانا ہے,
بڑی مشکل سے یہ بچے سوئے ہیں، اگر اٹھ گئے تو بھوک و پیاس کے مارے دوبارہ نہ سو پائیں گے. کیا ان کو اٹھانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کو تم گود میں لے لو، ایک کو میں گود میں لے لوں، سوتا ان بچوں کو لے جائیں اور خیموں کی راکھ پر لے جا کر کے لٹا دیں، اگر اٹھ جائیں گے تو بھوک و پیاس کے مارے دوبارہ سو نہیں پائیں گے. کلثوم آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی کہ ایک ایک بچے کو گود میں اٹھا لے. عزیزوں جیسے ہی دونوں بچوں کو جدا کیا تو کیا دیکھا؟ دو بچے سو نہیں رہے بلکہ گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے آ کر دونوں بچے شہید ہو گئے. ایک دفعہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنا چاہتا تھا اور روانہ ہونا چاہتا تھا کربلا سے، زینب کبریٰ نے کہا ہمارے قافلے کو مقتل سے گزارا جائے. جیسے یہ قافلہ مقتل سے گزرا، ایک ایک بی بی نے اپنے آپ کو اپنے پیارے کے لاشے پر گرا دیا. لیلہ نے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا. فروہ نے اپنے آپ کو قاسم کے لاشے پر گرا دیا. مجھے نہیں معلوم لیلہ نے برچھی کی انی کو کیسے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ قاسم کی ماں نے ٹکڑے ٹکڑے بدن کیسے دیکھا ہوگا. رباب نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے لاشے پر گرا دیا. مجھے نہیں معلوم ماں نے 6 ماہ کے بچے کو بغیر سر کے کیسے دیکھا ہوگا. لیکن عزیزوں زینب نے اپنے آپ کو حسین کے بدن پر گرایا. اور عزیزوں جانتے ہیں کیا کیا؟ تاریخ نے لکھا پتھروں کو ہٹانا شروع کیا. یہ کون سے پتھر ہیں؟ یہ وہی پتھر ہیں کہ جو حسین کو مارے گئے تھے، یہ وہی پتھر ہیں کہ جو حسین پر برسائے گئے تھے. پتھروں کو ہٹایا، لاش کو صاف کیا. اور عزیزوں جانتے ہیں مجھے آیت اللہ جوادی آمولی کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ قم کی مجلس میں کہا کرتے تھے محمد مصطفیٰ نے بھی حسین کو بوسے دیے، علی نے بھی حسین کو بوسے دیے، فاطمہ نے بھی حسین کو بوسے دیے، لیکن جہاں زینب نے چوما وہاں نہ مصطفیٰ نے چوما، نہ مرتضیٰ نے چوما، نہ فاطمہ نے چوما. کہاں چوما زینب نے؟ کٹی ہوئی رگوں کے بوسے دیے اور مدینے کا رخ کر کے ایک مرثیہ پڑھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیکۃ السماء، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام بیچتے ہیں، آئیے دیکھیے ھذا حسینون مرمل بالدماء، نانا یہ تیرا حسین خون میں غلطاں ہے. وہ مقطع الاعضاء، نانا یہ وہی حسین ہے جسے تو اپنی گود میں بٹھاتا تھا، کبھی اس کے لیے اپنے سجدے کو طولا نہیں کر دیتا تھا، کبھی اس کے لیے ممبر چھوڑ دیتا تھا، کبھی اس کے لیے سواری بن جاتا تھا. یہ وہی حسین ہے. دیکھ امت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ خون میں غلطاں ہے. مقطع الاعضاء، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے. تیسرا جملہ جانتے ہیں کیا کہا؟ عجب نہیں قبر رسول کو زلزلہ آیا ہو. کہا بناتک سبایا، نانا آؤ دیکھو تیری نواسیوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے. نانا آؤ دیکھو تیری زینب کے ہاتھوں میں رسن ہے. نانا آؤ دیکھو تیری زینب بے ردا ہے. نانا آؤ دیکھو بے کجاوا اونٹ ہے، میلوں کا سفر ہے، تیری نواسی اکیلی ہے. جب محمل کے قریب آئی نا کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا. ایک دفعہ فرات کا رخ کر کے کہا عباس مدینہ سے لے کر کربلا تک جب بھی سوار ہونے کی باری آئی تم نے آگے بڑھ کر کے سوار کروایا. آج تمہاری شہزادی سوار ہو رہی ہے، آؤ اپنی شہزادی کو سوار کروا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کر جو کربلا جانے کی خواہش رکھتا ہے ایک دن یہی سلام مولا کی ذریعے کے سامنے، مولا کے روزے کے سامنے دہرائیں گے سب مل کر. السلام علی الحسین وعلی
ماشاء اللہ وعلی